سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صفر المظفر اپنے اختتام کو ہے۔ ماہ صفر المظفر کے آخری ایام بعض روایتوں کے مطابق 28 صفر المظفر اور چند ایک روایتوں کے مطابق 5 ربیع الاول، یہ نواسۂ رسول، صفت مصطفیٰ، ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ افسوس یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے امام ہیں، امام حسین ان سے چھوٹے امام ہیں، اور نام بھی دیکھیں حضور نے کیسے رکھے۔ پہلے نواسہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو آپ تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور میں نے حرب رکھا ہے نام، حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نے حرب رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا حرب نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے، خوبصورت ہے۔ اور جب دوسرے نواسے پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ حسن کہتے ہیں بڑا خوبصورت، حسین کہتے ہیں چھوٹا خوبصورت۔ حضور نے نام بھی ایسے رکھے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ امام حسین کے بھی یہ امام ہیں، امام حسین کے بھی یہ امام ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ مظلوم کربلا ہے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم مدینہ ہیں، یہ رسول پاک کے شہر میں شہید ہوئے ہیں۔ تو یاران محبت، برادران اسلام، ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہی کہ حضور کی ساری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، جتنے قریبی ہیں حضور کے سب سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین دیکھا دیکھی لیا ہے، ہم نے دین دیکھا دیکھی لیا ہے۔ کوئی دین کے نام پہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل تو حالات یہ بن چکے ہیں جو دین کے نام پہ بھنگ پی رہے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگ ثواب سمجھ کے وہ بھنگ پیتے ہیں، بہت سارے لوگ دھمالیں ڈال رہے ہیں تو ہم دیکھا دیکھی میں دین لیتے ہیں نا، تو جب دین کے نام پہ دھمال دیکھتے ہیں تو ہم جناب وہ دھمال ہی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا، ایک دوسرے کے مکان کو دیکھ کر اپنا مکان سجائیں گے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جتنی محبت اتنا سجایا جائے۔ جیسی عقیدت ہے ہر کوئی اپنی اپنی عقیدت میں سجائے، اپنے اپنے انداز میں سجائے، ہم دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم الحرام ہم نے دیکھا دیکھی حاصل کر لیا، حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ حضور کے سب قریبیوں سے ہم محبت کریں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک منفرد شان یہ ہے کہ یہ واحد اہل بیت کے فرد ہیں جنہیں رسول پاک نے سید کہا ہے، جنہیں رسول پاک نے سید کہا ہے۔ فرمایا انا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، سردار ہے۔ جنت کے سردار تو امام حسن امام حسین دونوں کو فرمایا، لیکن دنیا کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے خاص لفظ سید اور پھر اپنی ہی زندگی میں ایک ڈیوٹی لگائی، وہ کیا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ والحسن الی جنبہ، کہ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود مبارک میں تھے۔ آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے، گود میں امام حسن تشریف فرما، ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو دیکھتے، اور حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کون سے گروہ؟ مسلمانوں کے گروہ۔ یہ رسول پاک، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بہت بڑی وجہ کہ آپ کا ذکر امام حسین کے ذکر کی طرح نہیں جو کیا جاتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ صلح و راس نہیں آئی،
کچھ لوگوں کو یہ صلح پسند نہیں آئی، اس وجہ سے وہ امام حسین کا ویسے ذکر نہیں کرتے، لیکن ہم سنی ہیں، ہمیں جہاں پہ ان اشخاص کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ، ان کی نسبت کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پہ ہمیں ان کے فیصلے کا ادب کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ہم امام حسن کے فیصلے کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم امام حسین کے فیصلے کا بھی ادب کرتے ہیں۔ امام حسن نے جو صلح کا فیصلہ کیا، ہم ان سے بھی ادب کا تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین نے جس کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا، ہم بھی اس فیصلے کا ادب کرتے ہیں۔ جس سے صلح کی ہماری بھی صلح، جس سے جنگ کی ہماری بھی جنگ ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، اسی طرح دیکھیں کہ حضور اپنے دونوں نواسوں سے محبت کرتے اور دونوں نواسوں کے ساتھ محبت کا حکم دیا کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال لقد کدت بنبی اللہ والحسن والحسین بغلتہ الشہباء حتی ادخلتہم حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر مبارک، آپ کی سواری مبارک کی لگام پکڑ کے چل رہا تھا، اور کس انداز میں کہ سواری پر حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن بھی بیٹھے تھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے۔ حضور جہاں جاتے دونوں نواسوں کو لے کر جاتے، سواری پر دونوں بیٹھے۔ کہا جب منزل آ گئی، حضور کا حجرہ آ گیا، آقا کریم علیہ السلام سواری سے اترے، میں نے وہاں پہ لگام چھوڑی تو آقا کریم علیہ السلام جب اپنے حجرے میں داخل ہوئے، ھذا قدامہ وھذا خلفہ، تو کہا میں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین کبھی حضور کے آگے چلتے، کبھی حضور کے پیچھے چلتے، اس انداز میں حجرے میں رسول پاک کے حجرے میں داخل ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال صلی ابو بکر العصر، عصر کی نماز پڑھ کے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، یمشی، وہ بازار میں چلنے لگے، فرأى الحسن یلعب مع الصبیان، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضرت امام حسن کو دیکھا، فحملہ علی عاتقہ، یہ بھی بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ جب امام حسین کربلا گئے تھے نا، تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 56 سال تھی۔ ہم اہل بیت کو جو ذکر کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ محرم کے 10 دنوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ امام حسین 56 سال، ان کی 56 سالہ زندگی کی تسلسل کو، فضیلت کو، مناقب کو، شان کو، ذکر کو، سیرت کو، زندگی کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا امام حسین نے صرف زندگی میں صرف ایک کربلا ہی کی تھی؟ کربلا سے پہلے امام حسین کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر صفین میں ہی کیوں ملتا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے یار کہ اگر امام حسن امام حسین کا ذکر آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھیں نا، تو کبھی رسول پاک کی جولی میں نظر آئیں گے، کبھی ابو بکر کے کندھوں پہ نظر آئیں گے۔ وجہ اصل میں یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو نا اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ جب کندھے پہ اٹھایا نا تو قالا، کہنے لگے بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ، کہنے لگے اے امام حسن، میں آپ کی شکل و صورت کو جب دیکھتا ہوں نا، تو میں یہ دیکھ کر یہی کہتا ہوں کہ آپ علی سے نہیں ملتے، آپ کی شکل مصطفیٰ سے ملتی ہے، آپ حضور کی شبیہ ہیں۔ اب جب یہ کہہ رہے تھے نا ابو بکر صدیق، اتنے میں مولا علی بھی تشریف لے آئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی سے نہیں حسن کی شکل ملتی، ان کی شبیہ مصطفیٰ سے ملتی ہے، تو حضرت مولا علی وعلی یضحک، حضرت مولا علی یہ سن کے خوش ہو گئے، آپ مسکرانا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر کبیرہ، یارو لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے ان اشخاص پر، ان ہستیوں پہ کتنا ظلم کیا۔ امام حسن کے جنازے کے بارے میں لوگوں نے یہ فلسفہ اٹھایا اور یہ جناب کہانی گڑھی کہ معاذ اللہ آپ کا تابوت مبارک لایا گیا تو حضرت ام عائشہ صدیقہ ایک خچر پہ سوار ہو کر آئیں اور انہوں نے مروان کو کہا تو اس نے آپ کے جنازے کے تابوت پہ تیر لگائے۔ یاد رکھیں یہ جھوٹی کہانی ہے، جھوٹی کہانی ہے۔ جہاں پہ عقیدت یہ ہو کہ جسے سامنے بٹھا کر مصطفیٰ یاد آ جائیں، کیا اس بندے پہ تیر چلائے جائیں گے؟ اگر کوئی دشمن کا بھی جنازہ ہو تو یار انسان یہ کام نہیں کرتا۔
تو لیکن جنازہ بھی اس کا ہے کہ جس کو اماں عائشہ صدیقہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضور کتنی محبت کرتے، اور اماں عائشہ صدیقہ کتنی امام حسن سے محبت کیا کرتی تھی۔ رسول پاک کے وصال کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر آپ کیا کیا کرتی، اچھے اچھے کھانے بنایا کرتی، کھانے بناتی، بازار سے اچھا کپڑا خرید کے لاتی، امام حسن کو دعوت دی جاتی، امام حسن گھر میں تشریف لاتے، دسترخوان پہ بیٹھتے، کھانا کھاتے، جب جانے لگتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تحفے اور تحائف دیا کرتی، امام حسن چلے جایا کرتے۔ کسی نے پوچھا اماں یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کے بھانجے بھی ہیں اور دیگر بھی اہل بیت کے بچے ہیں، لیکن آپ جس انداز میں امام حسن سے محبت کرتی ہیں اس انداز میں آپ کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔ جیسے ان کے لیے کھانے تیار کرتی ہیں ایسے کسی اور بچے کے لیے کھانے تیار نہیں ہوتے، جیسے ان کے لیے تحفے اور تحائف خریدے جاتے ہیں ویسے آپ کسی اور کے لیے تحفے اور تحائف نہیں خریدتے، جیسے ان کے لیے نئے نئے کپڑے سلواتی ہیں یار اماں عائشہ صدیقہ ایسے آپ اور بچوں کے لیے کپڑے نہیں سلواتی، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ وصال کر گئے، اب جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آقا کریم علیہ السلام کو دیکھوں، آپ کے پاس بیٹھوں، آپ کی حسن زیبا کو دیکھوں، تو میں کیا کرتی ہوں، میں امام حسن کو بلا لیا کرتی ہوں، اپنے پاس بٹھا کر انہیں کھانا کھلاتی ہوں، اور یہ کھانا کھاتے رہتے ہیں میں ان کی شکل کو دیکھتی رہتی ہوں، میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، کیونکہ ان کے چہرے میں مجھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، ان کے حسن میں مصطفیٰ کا حسن نظر آتا ہے، ان کی شکل و صورت میں مجھے مصطفیٰ کی شبیہ نظر آتی ہے، یا میں ان کو اس لیے بٹھاتی ہوں کیونکہ یہ رسول پاک کے نواسے بھی ہیں، سبط پیغمبر بھی ہیں، راکب دوش پیغمبر بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ بھی ہیں۔ یہ محبت تھی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح دیکھیں کس طرح حضور محبت کیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دفعہ نہ رسول پاک صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود مبارک میں آقا کریم علیہ السلام کیا کرتے، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی، بار بار حضرت امام حسن کو چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی رخسار کو چومتے، کبھی لبوں کو چومتے، امام حسن کو بار بار چومتے۔ اتنے میں وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حابس جالسن، اقرع بن حابس یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہنے لگے ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کو ایسے نہیں چوما جیسے آپ اپنے نواسے کو چوم رہے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ایسے ان کو گود میں بٹھا کر پیار نہیں کیا جیسے آپ امام حسن سے پیار کرتے ہیں۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو بچوں پہ رحم نہیں نہ کرتا اللہ بھی اس بندے پہ رحم نہیں کرتا۔ جہاں پہ یہ امام حسن سے محبت کا رشتہ اس روایت میں بیان ہے، جہاں پہ رسول پاک حضرت امام حسن کو چوما کرتے تھے یہ مناقب بیان ہے، وہیں پہ یاد رکھیں امت کے لیے تعلیم بھی ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کیا کرو یار۔ بہت سارے والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ بچے اپنے دوستوں سے باتیں شیئر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتے۔ بہت سارے والدین کا یہ گلہ ہوتا ہے جی قاری صاحب دعا کریں بچہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، اپنے یاروں کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے، بچہ اپنے زندگی کے سارے معاملات اپنے دوستوں میں بیٹھ کر طے کرتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر مشاورت نہیں کرتا۔ بھائی کیسے بچہ آپ کے ساتھ بولے، کیسے آپ کے ساتھ گفتگو کرے؟ جیسے ہی آپ کام سے گھر واپس پلٹ کر آتے ہیں آپ کا پارا تو ہائی ہوا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں سر پہ چڑھی ہوتی ہیں، بچوں کو ایسے جب گھور گھور کے دیکھیں گے اور جب بچوں کے ساتھ غصے کا معاملہ کریں گے تو بچے آپ سے کیسے بات شیئر کریں گے؟ بچوں سے محبت کریں، بچوں سے پیار کریں۔ خدا کی قسم جو والدین اپنے بچوں کو چومتے ہیں، انہیں وقت دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھی بری بات کی تمیز سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، یاد رکھنا ان کے بچوں کے سب سے زیادہ عزیز اور قریبی دوست ان کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں میں دوریاں رکھتے ہیں نا، وقت نہیں دیتے، تربیت نہیں کرتے، ان کے بچے پھر دور ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے۔ تو بچوں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا کریں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کے حضرت ابن ابی نعم کہتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر، میں ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابن عمر وسألہ راجل عن دم البعوض، ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ حضور بتائیں کپڑوں پہ اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے، کپڑے پر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ فقال ممن انت، عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تم کہاں سے آئے ہو، کس بستی سے ہو، کس شہر سے ہو؟ فقال من اہل العراق، وہ کہنے لگا میں عراقی ہوں، عراق سے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں سے کہنے لگے انظروا الی ھذا، ذرا اس بندے کی طرف تو دیکھو، یسألنی عن دم البعوض، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے، وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے بیٹے کو، نواسے کو شہید کیا ہے، مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتے ہو، نواسہ رسول کے خون کا بھول گئے؟ آپ فرمانے لگے وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، رسول پاک ارشاد فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ آپ کو بھی نا کبھی کوئی پھول پسند آیا ہوگا، کسی نے کوئی پھول خریدا ہوگا، کسی نے کوئی پھول پودے سے توڑا ہوگا، جب ہم پھول توڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یار، اس کو بڑے احتیاط سے رکھتے ہیں کہ اس کی کلی نہ ٹوٹ جائے، اس کی کوئی پتی نہ گر جائے، بڑے احتیاط سے اس پھول کو رکھتے ہیں کہ وہ مرجھا نہ جائے۔ ہم اس کو بار بار سونگھتے ہیں کہ اس کو سونگھنے سے ہماری طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو میرے رسول یہی بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا حسن اور میرا حسین، ان سے میں نے ایسی محبت کی ہے کہ میں ان کا بال بھی بانکا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جیسے پھول کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے نا، آقا کریم علیہ السلام یہ امت کو بتانا چاہتے تھے میں نے اسی طرح حسن اور حسین کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے پھول کو سونگھتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے نا، رسول پاک یہی بتانا چاہتے ہیں کائنات کو، اے کائنات والو جیسے تم پھول کو سونگھتے ہو تمہاری طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اسی طرح جب میں حسن کو چومتا ہوں، جب میں حسین کو چومتا ہوں تو رسول پاک کی طبیعت بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے کندھوں پر امام حسن جلوہ گر تھے، یقول اللہم انی احبہ فاحبہ، جب امام حسن بیٹھے ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں رسول پاک نے دعا کی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت کر، میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اس سے اگلی روایت سنیں، حضرت نافع بن جبیر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق من اسواق المدینہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا مدینے کے بازاروں میں سے کسی بازار میں گیا، فن صرفا، جب حضور واپس آئے، فن صرف تو میں بھی واپس آ گیا، فقال این لکعوا ثلاثا، حضور علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا ننا منا بچہ کدھر ہے، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، لکعوا کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو، ننا منا بچہ کدھر ہے، 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ادعوا الحسن بن علی، پھر حضرت امام حسن کو آواز دی، جب آواز دی فقام الحسن بن علی یمشی، پتہ نہیں یار محبت کیسے کیسے باتیں اور کس کس عمر میں، اللہ اکبر کبیرہ، محبت کی نہ عشق کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب جوان ہوں گے تو پھر عشق کی بات سمجھ میں آئے گی، پھر محبت ہوگی، نہ نہ نہ، محبت جو ہوتی ہے نا، محبت نہ یہ بچہ دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے۔ اب امام حسن بالکل چھوٹی سی عمر، جب آپ رسول پاک کا وصال ہوا نا 6 یا 7 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور یہ ظاہری زندگی میں آپ کی عمر کتنی ہوگی جس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ حضور بیان کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو آواز دی، امام حسن اپنی جگہ سے اٹھے، وفی عنقہ السخاب، کہتے ہیں کہ ایک ہار سخاب نامی امام حسن کے گلے میں تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ہاکذا، رسول پاک نے نا ایسے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، جب ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا فقال، راوی کہتے ہیں الحسن بیدہ ہاکذا، محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جب ایسے رسول پاک نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا امام حسن نے بھی ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔
ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ننھے ننھے قدموں سے آپ چلنے لگے، وہ حضور کے پاس آئے، فالتزمہ، جیسے قریب آئے رسول پاک نے اٹھا لیا، جپھی لگا لی، آپ کو اٹھا کر پکڑ لیا، فقال، اور کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، من یحبہ، جو بندہ اس سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت کر، تو اس بندے سے بھی محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی ہے نا، رسول پاک کے بعد سب سے زیادہ محبت میں امام حسن سے کرتا ہوں، امام حسن سے محبت کرتا ہوں۔ تو یاران محبت، برادران اسلام، ہمیں یہ اہل بیت کا گھرانہ، اصحاب رسول کا گھرانہ، یہ قربت والے، یہ رشتہ دار، یہ حضور کے قریبی، حضور کی سنگت میں بیٹھنے والے، ہمیں ان سے ادب کا حکم دیا گیا، ان سے محبت کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج نا بہت سارے لوگ ایک چور رستے سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی سید زادے، یہ بھی کوئی سید ہوتا ہے، داڑھی رکھی کوئی نہیں، پگڑی پہنی کوئی نہیں، نمازیں پڑھتا کوئی نہیں، یہ بھی کوئی سیداں لے کام نے۔ یہ چور رستہ ہے، یہ چور رستہ ہے۔ جس کا ایمان ٹھیک ہے، جس کا نظریہ ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے، عمل جیسا بھی ہے ہمارے سروں کا تاج ہے۔ بولیں محبت سے ذرا، ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جوڑتی ہے نا وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر سادات کا جو رشتہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن میں وہ واضح مثال ہے۔ ایمان نہیں تو نبیوں سے رشتہ کٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنی اولاد ہو یا اور امت کی اولاد ہو، کٹ ہو جاتا ہے۔ ایمان ہے، نظریہ ٹھیک ہے، رسول پاک والے عقیدے، رسول پاک والا نظریہ، رسول پاک والا وہ ساری تبلیغ ذہن کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو جو سید کہتا ہے، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے امام ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بے عمل سید کی تعظیم اتنی کی جائے جتنی وقت کے بادشاہ کی جاتی ہے، اتنی تعظیم کی جائے۔ اور یہ مسئلہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہی جنہوں نے لکھی تھی تنم فرسودہ جاں پارا زہجنا یا رسول اللہ، جو مدینے جاتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے اسے مدینے نہ آنے دینا۔ گورنر نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ اسے کیوں نہ آنے دے، بار بار آتا ہے، بار بار آپ روک دیتے ہیں، غلام ہے، اس کی بات سن تو لیں، معافی دے دے، کوئی غلطی ہو گئی۔ رسول پاک نے فرمایا غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ اتنا بڑا عاشق ہے، میری بارگاہ میں آ کر اگر یہ نعت سنائے گا نا مجھے قبر سے نکل کے ملنا پڑے گا، اتنا بڑا عاشق۔ مولانا جامی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت بے عمل سید تعظیم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہوگی۔ کہا جی وہ کیوں؟ جی نمازیں تو کوئی نہیں پڑھتا وہ، تو کیسے سید کی تعظیم کریں گے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے محبت کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ قرآن کی ساری آیتوں سے محبت ہے؟ بولیں ذرا، ساری آیتوں سے محبت ہے نا۔ اب قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے۔ آپ فرماتے ہیں منسوخ اس آیت کو کہتے ہیں جو قرآن میں ہے، تلاوت ہوتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ ایسی آیتیں جن پہ عمل نہیں کیا جاتا وہ بھی قرآن کا حصہ ہیں، ان کو بھی مانتے ہو، ان کا بھی ادب کرتے ہو۔ کہا جس طرح جن آیتوں پہ عمل نہیں کیا جاتا ان کو بھی چوما جاتا ہے، قرآن سمجھا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، اسی طرح وہ سید جو عمل نہیں کرتا اس کو بھی چوما بھی جائے گا، ادب بھی کیا جائے گا۔ حضرت قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم، آج نا بہت سارے لوگ شیخ الاسلام ہیں، میں تو کہا کرتا ہوں بھائی 1.5 انچ کی جس کے پاس مسجد ہے وہ شیخ الاسلام ہے ہمارے زمانے میں۔ ہر خطیب، ہر امام آج کے دور میں امام وقت، امام زمانہ اور مجدد اثر ہے، لیکن جس نے صحیح شیخ الاسلام دیکھنا ہے نا وہ قمر الدین سیالوی کو دیکھے، قمر الدین سیالوی کو دیکھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، اور پتہ کتنے بڑے عاشق رسول کا نام ہے، عاشق اہل بیت کا نام ہے۔ آپ نے نا ایک دفعہ یہ دعویٰ کیا خطاب کے اندر علی ہمارا امام ہے، علی ہمارا، بولو سنیو، بولو گج کے، ہاں علی ہمارا امام ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ علی ہمارے بھی امام ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ نے فرمایا علی ہمارا امام ہے، ہمارے امام ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا نا تو ایک بندہ آ گیا، پر میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے خود ہی، بھائی وہ جناب کتابیں لے کر آ گیا، کہنے لگا حضرت میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔
آپ نے یہ دعویٰ کیا جی علی ہمارے امام ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ علی ہمارے امام ہے، مناظرہ کریں میرے ساتھ کہ آپ کے امام کیسے ہوئے؟ آپ نے فرمایا یار میں ذرا اپنے آستانے جا رہا ہوں، تو لہٰذا میں جب واپس آؤں گا پھر تمہیں بلاؤں گا، پھر کتابیں لے کر آ جانا، پھر مناظرہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں، کتابیں لے کر آیا ہوں، تیاری کر کے آیا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے مناظرہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ابھی آستانے جا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چل بات ایسی ہے تو یہ مناظرہ تو بڑی لمبی لمبی گفتگو کا نام ہے، ایسا کر تو بھی یہاں بیٹھ میں بھی یہاں بیٹھتا ہوں، تو بھی علی کو بلا میں بھی علی کو بلاتا ہوں۔ بولو محبت سے ذرا، تو بھی علی کو بلا میں بھی علی کو بلاتا ہوں، جس کے بلانے پر آ جائے وہ سچا، وہ سچا۔ اب اس نے کیا کیا؟ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو ہم کتنے پانی میں ہیں۔ جناب اس نے کتابیں اٹھائی، اس نے کہا حضرت پھر بات ہوگی۔ وہ جانے لگا، بھاگ رہا تھا اسٹیشن کے پاس، اس کو ایک بندہ مل گیا، جاننے والا پوچھنے لگا حضرت اتنی تیزی میں یہ کتابیں اٹھا کر کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی باجرہ یہ ہوا، میں تو اس لیے آیا تھا، آگے قمر الدین سیالوی نے بات ہی ایسی کر دی ہے کہ مجھے وہاں سے آنا پڑا، اگر میرے بلانے پہ علی نہ آیا تو پھر تمہارا مذہب غلط ہو گیا۔ وہ بندہ کہنے لگا یار تو بھی عشق میں کتنا نکما نکلا ہے، ارے کاش تو وہاں پہ بیٹھ جاتا، تیرے بلانے پہ نہ آتے، قمر الدین سیالوی کے بلانے پہ آ جاتے تو دیکھ تو لیتا۔ بے عمل۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا، کوئی شاہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہو تو یہ نہ سمجھے جی ساڈا تے ادب ہونا ہی ہونا ہے، اسی جو مرضی کریے۔ جہاں پہ امت کے لیے تعلیم ہے وہاں پہ سادات کے لیے بھی تعلیم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ان کا حصہ ڈبل ہے، عزت ہم سے زیادہ ہے، مقام ہم سے زیادہ ہے، تو ڈیوٹی میں بھی ہم سے زیادہ ہے، ڈیوٹی میں بھی زیادہ۔ تو یہ کہ 28 صفر المظفر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنی فیکٹریوں میں، جہاں بھی ہوں، امام حسن کا دن ضرور منائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔